اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتوں کا سوال اور اللہ تعالیٰ کا حاکمانہ جواب۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تاکہ اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے حکمت اور مصلحت کو معلوم کرنے کے لیے عرض کی، اے مالک کائنات اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، قتل و قتال کرے گی؟ واضح ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال نہ تو بطور اعتراض کے تھا اور نہ بطور حسد کے تھا، بلکہ وہ اس حکمت کو معلوم کرنے اور اس راز کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ فرشتے صرف اور صرف نیکیاں کرتے ہیں۔ فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بھی صلاحیت دی ہے اور برائی کی بھی صلاحیت دی ہے، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ یعنی ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے جس میں نیکی کی بھی صلاحیت ہوگی، بدی کی بھی صلاحیت ہوگی، اور اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ تیری مرضی ہے تو نیکی کر، تیری مرضی ہے تو برائی کر، اگر اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت تیری تعریف کرتے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، اور تسبیح پر بھی تیری حمد کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی برائی اور نقص سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا نیاز مندانہ عرض ہے کہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور ملائکہ میں سے کوئی نافرمانی کرنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے گی جس سے آپ ناراض ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے سمجھ لیا ہو کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام فیصلہ کرنے والے اور مظالم کی روک تھام کرنے والے اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والے ہوں گے، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مخلوق سے خون بھی ہوں گے، فساد بھی پھیلے گا، اس لیے تو خلیفہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو ایک حاکمانہ جواب دیا اور حکیمانہ جواب دیا۔ حاکمانہ جواب یہ ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں ان میں انبیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، خوف الہی رکھنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت سے محبت رکھنے والے بھی ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے بھی ہوں گے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے بھی ہوں گے۔ لہذا اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، علم نہ ہونے کی صورت میں صاحب علم سے سوال کرنا چاہیے۔ اس آیت سے واضح ہوا جو آدمی نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ کسی علم والے سے بات پوچھ لے، خود ہی اپنی مرضی سے جو ذہن میں آ رہا ہو اس کے اوپر عمل نہ کرے، بلکہ کسی عالم سے، دین والے سے، دین کی باتیں جاننے والے سے معلوم کر لے، پوچھ لے۔ اللہ رب العزت کا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانا اپنے بندوں پر کمال مہربانی اور شفقت کی واضح دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی اور فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خواہ مخواہ حکم نہیں دیتے، بلکہ اس میں بندوں کا ہی فائدہ کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی خوشی ماننا چاہیے اور خوشی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
اگر کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، سب اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، پھر بھی اللہ کی عظمت کی بریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس آیت میں فرشتوں کا ایک سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا کہ انسان بڑا جلد باز ہوگا اور انسان طرح طرح کے گناہ کرے گا، قتل و قتال کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی یہ میری عبادت بھی کریں گے، میری محبت میں تڑپیں گے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے جس طرف جانا چاہے چلا جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، یعنی میں نے دین کی ساری باتوں کو واضح کر دی ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے، اور جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے، لیکن یہ میں نے بندے کی مرضی پہ چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا تو جنت ملے گی، برے کام کرے گا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔